بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کا یہ خصوصی پروگرام مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی برسی کے موقع پر پیش کیا جا رہا ہے۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح تحریک پاکستان کی تاریخ اور پاکستان کی تاریخ کا ایک ناقابل فراموش کردار ہیں، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، وزیر اعظم پاکستان میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب نے اس سال کو یعنی 2003 کو مادر ملت کا سال قرار دیا ہے۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی شخصیت، ان کی خدمات، ان کے کردار کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آج جن مہمانوں کو دعوت دی ہے میں آپ سے ان کا تعارف کراتا ہوں۔ سب سے پہلے جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ اقبال احمد شفیع صاحب کو۔ آپ نے علی گڑھ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی، وہیں سے گریجویشن کیا۔ اس کے بعد تحریک پاکستان میں آپ نے انتہائی سرگرمی سے کردار ادا کیا۔ بعد میں پاکستان آرمی سے وابستہ رہے، 32 سال خدمات انجام دیں، ستارہ امتیاز سے نوازا گیا، 6 سال فورن سروس سے وابستہ رہے، اور تحریک پاکستان میں خدمات کے صلے میں انہیں تحریک پاکستان گولڈ میڈل سے بھی نوازا گیا۔ آج کل بریگیڈیئر صاحب نے اپنی تمام تر مصروفیات، تمام تر وقت، وسائل سر سید میموریل سوسائٹی اسلام آباد کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں، اور وہ اس کے صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان کرنل ریٹائرڈ نور الہی ملک صاحب ہیں۔ آپ نے بھی تحریک پاکستان میں بہت سرگرم کردار ادا کیا، قائد اعظم کی خدمت کی، اور اس دور میں یعنی انگریزوں کے دور میں جیل کی صعوبتیں بھی برداشت کی۔ ان کی خدمات کے سلسلے میں انہیں بھی تحریک پاکستان گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ تو ناظرین، ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ مادر ملت کے کردار کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک نہایت ہی اہم پہلو ہے کہ ان کی زندگی کا، اور کہ وہ کردار کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک مشعل راہ ثابت ہوئیں، اور وہ انشاءاللہ یہ ان کا کردار جو ہے وہ ہم سب کے لیے ایک مثالی کردار ہے کہ ہم خاص طور سے نوجوان اس پر قائم رہیں اور پاکستان کی خدمت کرتے رہیں۔ میں شروع اس طرح سے کرنا چاہوں گا کہ قائد اعظم نے ایک دفعہ کردار کی تعریف کی، کردار کی ڈیفینیشن دی، اور انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ we have to build a character of our future generations, which means higher sense of honor, integrity, selfless service to the nation, and a sense of responsibility. مطلب کہ خودی اور خودداری، صدق و صفا، ملک کی بے لوث خدمت اور ذمہ داری کا احساس ذمہ داری۔ اچھا، اگر اس تعریف کو دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کے ساتھ ساتھ محترمہ فاطمہ جناح اس ڈیفینیشن کے اوپر پوری طور پر اترتی ہیں، اور تمام زندگی ان کی اس ڈیفینیشن کو پورا کرتے ہوئے گزر گئی۔ کرنل نور الہی ملک صاحب، آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ انہوں نے ایک تو یہ کہ قائد اعظم جو ہیں وہ ہماری اس پاکستان اور تحریک پاکستان کے ایک مرکزی کردار ہیں، لیکن ان کا ساتھ دینے کے حوالے سے اور ان کے شانہ بشانہ کام کرنے سے مادر ملت کا جو کردار ہے وہ بھی ایک بہت ہی منفرد اور تاریخی کردار ہے۔ تو آپ اس سلسلے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ گزارش کہ میں اس سلسلے میں تھوڑا سا آپ کو اس کے بیک گراؤنڈ پس منظر کے متعلق بتاؤں گا کہ ہندوستان اس کا پری پارٹیشن ڈیز میں مسلمان خواتین جو تھیں وہ ان کے لیے چار دیواری کے اندر رہنا، اور ان کا کام یہ تھا کھانا پکانا، بچوں کی پرورش اور امور خانہ داری۔ باہر نکلنا ان کے لیے جو تھا وہ پردے میں نکلتی تھی، برقع پہنے ہوئے، لیکن کوئی سوشل ورک یا پولیٹیکل ورک کوئی کسی میں ایسا اجازت نہیں تھی۔ یہ عورتوں میں بیداری پیدا کرنے کے لیے تاکہ وہ بھی مردوں کے ساتھ مل کر آزادی کی جدوجہد میں حصہ لیں، قائد اعظم نے 1941 میں ایک مرکزی کمیٹی کی تشکیل دی جو خواتین کے لیے تھی، خواتین، اور اس کمیٹی کا صدر محترمہ
مادر ملت فاطمہ جناح کو بنایا گیا، اور ہندوستان کے ہر صوبے میں اس مرکزی کمیٹی کی ایک شاخ بنائی گئی، اور ان کو تاکہ عورتوں میں بیداری پیدا کریں اور ملک کی آزادی میں وہ حصہ لیں اور باقی معاشی معاملات میں، تو یہ ایک بنیاد اس طرح انہوں نے رکھی۔ جی بریگیڈیئر صاحب، فاطمہ جناح کی جو خدمات قائد اعظم کے حوالے سے ہیں اس کا قائد اعظم نے بھی برملا اعتراف کیا، تو میں چاہوں گا کہ اس سلسلے میں کچھ گفتگو فرمائیں۔ جی ہاں، وہ مجھے ایک قائد اعظم کا قول یاد آتا ہے کہ 1944 کی بات ہے کہ کسی سے بات ہو رہی ہے اور قائد اعظم نے فرمایا کہ آج کل مسلم لیگ جو ہے وہ صرف میں ہوں، میری بہن ہے اور میرا ٹائپسٹ ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ قائد اعظم کی طرف سے یہ بات جو آئی ہے کہ انہوں نے کتنا مرکزی کردار ادا کیا کہ وہ ایک تو جیسے بھائی نے فرمایا کہ وہ قائد اعظم کے شانہ بشانہ عورتوں کی آزادی کے لیے اور عورتوں کو سیاست میں لانے کے لیے اور صحیح راستے پر ان کو ملک اور قوم کی خدمت کرنے کے لیے وہ صبح شام دن رات اس میں مصروف رہتے ہیں۔ آپ کی قطع کلامی ہوتی ہے، ظاہری طور پہ تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ صرف بھائی کی محبت نظر آتی ہے، لیکن اگر عمیق نظروں سے دیکھا جائے تو اس کے پیچھے جو جذبہ ہے وہ پوری قوم کی خدمت کا جذبہ تھا کہ وہ یہ دیکھ رہی تھیں کہ ان کا بھائی قوم کے لیے کام کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی سپورٹ اور اس کی جی تو آپ جی ہاں، وہ بلکہ کہیں کسی ایک وقت یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان جو بنایا گیا ہے وہ مادر ملت کے لیے نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے بنایا ہے شاید۔ وہ اس میں ایک بات یہ بھی آتی ہے ان کی خودی اور خودداری کے حساب سے کہ ایک تو خیر وہ خود ماشاءاللہ ڈاکٹر تھیں، ڈینٹسٹ تھیں، ڈینٹسٹری انہوں نے سیکھی اور ڈینٹسٹری کی، ان کا ڈینٹل کلینک تھا بامبے میں، اور اس میں خاص بات یہ تھی کہ جو شام کو غریب جو لوگ تھے ان کا مفت علاج کرتی تھیں۔ دیکھیے یعنی ایک شروع سے یہ جوش اور جذبہ تھا قوم کی خدمت کا کہ غریبوں سے کبھی انہوں نے پیسے نہیں لیے اور وہ جا کے خدمت کرتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک خودی اور خودداری کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قائد اعظم کے ساتھ رہیں اور پھر پاکستان بنا، لیکن انہوں نے کبھی کسی عہدے کو قبول نہیں کیا، نہ قائد اعظم نے ان کو کوئی عہدہ یعنی سیاسی عہدہ دیا، یعنی ایک مثال قائم کی کہ اقربا پروری کا پہلے دن سے انہوں نے یعنی راستہ روکا کہ بھائی یہ جو اتنی محنت ہوئی ہے اور جو قربانیاں دی گئی ہیں اور ملک اور قوم کے لیے، تو یہ کسی انڈیویجول کے لیے نہیں ہے، یہ پوری قوم کے لیے۔ تو محترمہ کبھی دیکھیں کہ کبھی انہوں نے کوئی سیاسی عہدہ وغیرہ اس قسم کی طرح یا کوئی نوکری یا کوئی مالی فائدہ، کبھی کوئی مالی فائدہ تو انہوں نے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ بہت کفایت شعار تھیں، اور جب وہ قائد اعظم جب گورنر جنرل بن گئے تھے اور وہ تمام تر ذمہ داریاں گھر چلانے کی ان کے ذمہ تھیں، تو وہ ایک ایک پائی کا حساب رکھتی تھیں اور نوکروں کے اوپر سختی اور سودا خود لانا اور اس کو دیکھنا کہ صحیح پکڑا ہے یا نہیں، یہ سب۔ لیکن یہ کفایت شعاری تھی، کیوں کہ جب مثلا مہاجرین آئے تو انہوں نے اپنے پاس سے اپنے پیسے ان کے اوپر نچھاور کیے ان کے لیے خدمت کے لیے۔ تو یہ نہیں تھا کہ وہ پیسوں سے کوئی محبت تھی، لیکن یہ ان کو بامقصد خرچ اور پھر ایک مثال قائم کرنی تھی بھائی کہ آگے چل کے لوگ اس کردار سے کچھ حاصل کریں۔ کرنل صاحب، آپ کو قائد اعظم کی خدمت میں رہنے کا شرف بھی حاصل ہوا، تو یقیناً اس حوالے سے آپ کی کچھ یادداشتیں ہوں گی، آپ نے مادر ملت کو کیسا پایا، بھائی کے ساتھ ان کا رویہ اور دیگر معاملات میں کیا آپ نے محسوس کیا؟ سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ قائد اعظم وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان قوم جو ہے ہندو انگریز دونوں کے تسلط سے آزاد ہو، اور اسی کے لیے وہ جدوجہد کرتے رہے، اور ساتھ ہی اس جدوجہد میں ان کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح نے بھرپور کردار ادا کیا، کیونکہ اس وقت بھی تقریباً 50% خواتین کی آبادی تھی، باقی 50% کے لگ بھگ مردوں کی تھی،
تو وہ ایک اہم جز تھا اس سوسائٹی کا، ان کو بھی بیدار کرنا تھا، اور ان کے لیے محترمہ فاطمہ جناح سے موزوں کوئی اور شخصیت نہیں تھی۔ وہ بے لوث رات دن اپنے بھائی کی طرح عورتوں کی فلاح بہبود اور ان کے لیے کام کرتی تھی تاکہ ان میں بیداری پیدا ہو۔ اور سب سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ ایک ہمارے جو اس وقت کے بڑے اچھے پڑھ لکھے خاندان تھے، مثلا سر مراتب علی اور جسٹس شادین، سر محمد شفیع، سر فضل حق حسین، یہ ان کی جو فیملی تھی پڑھی لکھی، کیونکہ ان دنوں میں یہ عرض کروں گا کہ 5% سے بھی کم خواتین پڑھی لکھی تھی، اور جو پڑھی لکھی تھی ان خاندانوں کی تھی۔ انہوں نے بھرپور کردار کیا، انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ مل کر اس قوم کی رہنمائی کی اور اپنے صوبے میں کی۔ اور اس سلسلے میں ایک مثال آپ کو دیتا چلوں کہ 13 اپریل 1942 کو ایک بہت بڑا جلوس پہلی دفعہ عورتوں کا لاہور میں نکلا، پنجاب کی خواتین نے نکالا اسی آزادی کے لیے اور معاشی اصلاحات کے لیے، اور اس پہ بڑی لاٹھی چارج اور بہت کچھ ان کو زخمی ہوئی اور چلی، اور اس کے بعد تتر پتر کر دیا گیا۔ پھر 26 جون کو اسی سال دوسرا جلوس نکلا جس میں تقریباً 1500 سے زیادہ خواتین تھی، اور ان کے ساتھ بھی یہ زیادتی کی گئی، ان کو مار پیٹ کا تتر پتر کر دیا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ یہ محترمہ فاطمہ جناح نے ان کو میں ایسی اسپرٹ پیدا کی کہ ان کو بھی آزادی کا جو تھا جدوجہد کے لیے ان کو یہ سب کچھ قربانی کرنی پڑی، یعنی وہ خود کو انہوں نے ایک رول ماڈل کے طور پہ خواتین کے سامنے پیش کیا کہ ان کو دیکھ کر اس دور میں جبکہ تعلیم کا خواتین کی کوئی تصور نہیں تھا یا کسی سیاسی تحریک میں آنے کا تصور نہیں تھا، تو ان کو دیکھ کے وہ جذبہ ان کا بیدار ہوا۔ پردے کے لیے، اور یہ پہلی انہی خواتین نے پردہ ہٹایا اور میدان میں آئیں، ورنہ تو پردے چاردیواری کے اندر ہی ہماری خواتین، ہماری مائیں ادھر ہوتی تھیں ان دنوں۔ تو یہ انہی کی وجہ سے کہ انہوں نے بیداری پیدا کی، اور اس بیداری سے ان جوش اور جدوجہد پیدا ہوئی، اور وہ میدان میں آئیں اور انہوں نے یہ سب کو یہ تکلیفیں برداشت کی۔ جی بریگیڈیئر صاحب، مادر ملت کی شخصیت کے حوالے سے آپ چونکہ کردار سازی پر بہت زور دیتے ہیں، اور آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو نئی نسل ہے، ہمارے نوجوان ہیں، ان کی کردار سازی ہونی چاہیے، تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیں۔ ایک تو دیکھیے ان کا انکساری اور ان کی وفا شعاری کہ انہوں نے اپنی زندگی پاکستان کے لیے تو وقف کی، لیکن اپنے بھائی کے لیے بھی وقف کر دی۔ کیوں؟ بھائی بہن کا رشتہ تو خیر بہت ہی قریب قربت کا رشتہ ہوتا ہے، لیکن ان کو یہ معلوم تھا۔ اب دیکھیے قائد اعظم کی بیگم جو تھیں رتن بائی، ان کا انتقال ہو چکا تھا، وہ بہت ہی تنہا رہ گئے تھے، تو وہ یہ ذمہ داری کہ ان کی دیکھ بھال، ان کی صحت کا خیال، ان کے کھانے پینے کا خیال، اور بلکہ ان کی سیاسی زندگی میں ساتھ دینا، یہ ذمہ داری مادر ملت نے خود اپنے لیے اپنے اوپر عائد کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے قائد اعظم کو سیاست میں وقت گزارنے کے لیے بھرپور کردار یہ ادا کیا کہ ان کو امور خانہ داری اور یہ اس قسم کی چیزوں سے گھر کو چلانا یا اور صحت کا خیال رکھا ان کے، تو اس طرح سے انہوں نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا، اور اس کو قائد اعظم نے بھی بہت سراہا۔ اب دیکھیے آخر میں جب قائد اعظم کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور پھر وہ زیارت چلے گئے، اور پھر وہاں پر بھی دن اور رات، بلکہ وہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ وہ رات بھر نہیں سوتی تھیں، دن بھر ان کے ساتھ لگی رہتی تھیں، کھانا خود چیک کرتی تھیں۔ تو یہ ایک جوش اور جذبہ اس لحاظ سے تو تھا ہی کہ وہ بھائی تھا، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کردار کے حوالے سے کہ یہ ایک وہ ملک کی خدمت کر رہی تھیں کہ اگر قائد اعظم خدا نخواستہ ان کی دیکھ بھال نہ ہوتی تو پاکستان شاید نہ بنتا۔ یہ ایک پہلو ہے جو میں اجاگر کرنا چاہتا تھا۔ تحریک پاکستان کے دوران جب وہ ایک تحریک چلتی رہی تو اس میں تو ان کا جو بھرپور کردار رہا، آپ نے اس پر خاصی گفتگو ابھی کی۔ جیسا کہ بریگیڈیئر صاحب نے کہا، پاکستان بننے کے بعد سے
اور قائد اعظم کی وفات تک جو مادر ملت کا رول رہا قائد اعظم کے ساتھ، اور اس کے علاوہ پاکستان کی خواتین کی فلاح و بہبود کے حوالے سے، تو میں گزارش کروں گا کہ آپ اس پر گفتگو کریں۔ قائد اعظم اتنا زیادہ دیر تک نہیں رہے پاکستان بننے کے بعد، جیسا آپ جانتے ہیں اگست 47 میں پاکستان بنا اور سپٹمبر 48 میں وہ وفات پا گئے، تو ایک تقریباً 1 سال کا عرصہ ملا۔ اس تھوڑے سے عرصے میں بھی محترمہ فاطمہ جناح بڑی سرگرم رہیں، اپنے بھائی کی خدمت دیکھ بھال کے علاوہ وہ خواتین کے معاملات میں سیاسی، معاشی سب ان میں وہ بہت ہی دلچسپی رکھتی تھی اور ان کی رہنمائی کرتی تھی، اور ان پر زور یہ تھا کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی جائے تاکہ یہ اچھے پاکستانی بنیں۔ یہ نئی نسل جو ہے یہ پاکستان کہ انہوں نے پاکستان کو بنانا ہے، انہوں نے پاکستان کی دیکھ بھال کرنی ہے، ان کی رہنمائی کی جائے، اور اسی لیے اس پہ زور تھا، اور وہ اپنی خواتین کو اسی طرف کہ اپنے بچوں کی طرف سے، اپنے ملک کی طرف سے ان کی کوئی غفلت نہ ہو، اور اسی پہ وہ زیادہ زور دیتی تھی۔ جی بریگیڈیئر صاحب، قائد اعظم کی وفات کے بعد اور اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک طویل عرصہ مادر ملت نے بہت خاموشی کے ساتھ گزارا، اور سوائے اس کے کہ قومی دنوں کے موقع پر ان کے پیغامات عوام تک پہنچتے تھے، ان کی کوئی سیاسی سرگرمیاں نہیں رہیں، لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ایک بار پھر سیاسی طور پہ ایک تہلکہ ملک میں مچایا، اور انہوں نے سیاسی بیداری کے لیے اور جمہوریت کے نام پر ایک مہم چلائی۔ تو میں گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی ان کا جو ایک کردار رہا قوم کو بہتری کی طرف لانے میں، اس پر آپ گفتگو فرمائیں۔ میں یہ عرض کروں گا کہ وہ چونکہ بچپن سے قائد اعظم کے ساتھ رہیں، بلکہ پہلے وہ 2 سال کی تھیں جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو پھر قائد اعظم نے ان کو اپنے ساتھ لے لیا، پھر وہ ساتھ رہیں، پھر ان کا یعنی دونوں بھائی بہن بالکل زندگی میں قدم بقدم ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کی شخصیت کا عکس جو تھا وہ مادر ملت میں اتر آیا تھا۔ تو اب ظاہر ہے کہ قائد اعظم تو اصولوں کے پابند تھے، جمہوریت کے پابند تھے، جمہوریت وہ چاہتے تھے، عوام کی وہ بہتری چاہتے تھے، ملک کو آگے لے کے چلنا چاہتے تھے، اتحاد رکھنا چاہتے تھے۔ تو یہ بات درست ہے کہ ان کے قائد اعظم کے انتقال کے بعد وہ کچھ عرصے خاموش رہیں، چپ رہیں، کچھ حالات بھی ایسے تھے اس زمانے میں، لیکن جب وقت آیا مثلاً 65 کے الیکشنز کا، تو اس وقت پھر انہوں نے اپنا کردار ادا کیا جمہوریت کے لحاظ سے، اور ان کو پتہ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو معلوم تھا کہ وہ شاید جیت نہیں سکیں گی، کیونکہ تمام حکومت اور حکومت کی مشینری اور وہ سب، بلکہ اگر مناسب آپ سمجھیں تو میں ایک اور چیز عرض کروں کہ اس 65 کے الیکشن کے حوالے سے ایک بہت بڑی شخصیت تھی، بہت بھاری بھرکم شخصیت تھی، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، تو انہوں نے مادر ملت سے کہا کہ میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ میری کوتاہیوں کو نظر انداز کر گرفت نہ ہو، اس پہ آگے چل کے گرفت نہ ہو۔ انہوں نے انکار کر دیا، یعنی اپنے مفاد کے لیے انہوں نے اصول کو بارگیننگ کرنے پر رضامند نہیں ہوئی، اصول کو انہوں نے قائم رکھا کہ اپنی ذاتی سیاسی اس کے لیے انہوں نے یہ چیز گوارا نہیں کی کہ کوئی یہ کہے کہ میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں، بہت بھاری بھرکم شخصیت تھی، لیکن بارگیننگ تو یہ ایک جمہوریت کے لیے انہوں نے اپنی ایک مثال قائم، لیکن اصولوں کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور اصولوں کا ساتھ نہیں چھوڑا، یہ ایک بہت بڑا ہمیں سبق ملتا ہے۔ کرن صاحب، آپ نے نئی
نسل کے حوالے سے محترمہ کی خدمات کا ذکر کیا تھا، تو ان کا ایک پہلو میں سمجھتا ہوں اس کا ذکر ضرور ہونا چاہیے کہ جو تعلیمی خدمات ان کی ہیں، کیونکہ انہوں نے تعلیمی ادارے قائم کرانے میں اور اس میں بڑی سرپرستی فرمائی، تو میں چاہوں گا کہ مختصر طور پہ آپ ذرا ان کا ذکر عرض کریں۔ یہ ہے کہ جی ہر قوم میں یہ تعلیم ہے نا، یہ ایک بڑا ضروری عنصر ہے جی۔ جس قوم میں تعلیم نہیں ہے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی، اور ہمارے جو قائد اعظم اور ان کی محترمہ فاطمہ جناح، ان کا زور ہی تھا کہ تعلیم کی طرف کہ تاکہ لوگوں کے دماغ روشن ہو اور صحیح سمت اختیار کرے۔ اس سلسلے میں محترمہ فاطمہ جناح نے بہت کوشش اسکول کالجز اور ان میں جا کر ان کو تلقین کرتی اسٹوڈنٹس کو کہ اپنی توجہ پڑھائی کی طرف دیں، اور یہ بنیادی جیسا قائد اعظم نے بھی کہا تھا۔ جی، تو اس میں ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، انہوں نے بڑی خدمت کی اس میں۔ جی کرنل صاحب، گفتگو کے آخر میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی کوئی یادداشتیں ہوں، مثال یہ کہ آپ نے کبھی محترمہ کو دیکھا اور آپ کو گفتگو کا موقع ملا، تو آپ اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ قائد اعظم ہر سال علی گڑھ آتے تھے، تو ان سے تو مجھے یہ، اور ہم اسٹوڈنٹ تھے ان کے پاس چلے جاتے، اسٹوڈنٹ سے بہت محبت کرتے تھے، یہ گنہگار ہاتھ بھی ہم نے ان سے ملایا ہوا ہے، لیکن محترمہ فاطمہ جناح سے کو دور سے دیکھا، ان سے کبھی بات میری نہیں ہوئی اور ان کو دور سے دیکھا، لیکن کیا ان میں ایک متانت تھی، ایک گریس تھا، اور مسکراہٹ چہرے پہ تھوڑی سی رہتی تھی، بہت کھلکھلا کے ہنستی نہیں تھیں لیکن مسکراہٹ ایک رہتی تھی، اور بہت ہی خلوص سے لوگوں سے اس طرح سے متانت تھی، تو میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں۔ ایک چیز اگر اجازت ہو تو میں عرض کروں، ان کی قائد اعظم کی خدمت کے لحاظ سے اگر اجازت ہو، آپ کو علم ہے کہ 1945 میں قائد اعظم کا جو پارسی ڈاکٹر تھا اس نے ان کو بتا دیا تھا کہ آپ کو پھیپھڑوں کی دق ہے، یعنی کینسر آف دا لنگز، تو قائد اعظم نے کہا تھا کہ خبردار کسی کو بتانا نہیں، اور وہ ایکس رے وغیرہ، لیکن محترمہ کو علم ہو گیا تھا، علم تھا اس کا، تو اس لیے محترمہ نے اور بھی ان کی خدمت کی، ان کے کھانے پینے کا بہت خیال رکھا، خود جا کے باورچی خانے میں چیک کرتی تھیں، وہ اس لیے کہ قائد اعظم کی جتنی بھی، اچھا اب دیکھیے یہ تو قائد اعظم کے حوالے سے ایک بات آ گئی کہ وہ چاہتے تو ملک کو چھوڑ چھاڑ کے اور کہیں سوئٹزرلینڈ میں جا کے کلینک میں علاج کراتے، بھائی کا کردار یہ ہے کہ وہ اس نے کہا کہ جتنی بھی زندگی رہ گئی ہے اپنے وطن، بھرپور وطن کی خدمت کی جائے، قوم کی خدمت، جتنی بھی زندگی ہے، 6 مہینے، سال، 3 سال خدا نے ان کو مہلت دی، اور بہن کا کردار دیکھیں کہ اس نے دن رات اپنا وقف کر دیا کہ خوراک، وہ بلکہ وہ ڈاکٹرز یہ کہتے تھے کہ اپنے سامنے تھرمامیٹر کو دھلواتی تھیں، اور وہ کہ کہیں انفیکشن نہ ہو جائے، تو یہ ایک میں کہتا ہوں بھائی بہن کی مثالی محبت بھی تھی اور قوم کی خدمت بھی تھی۔ جی ناظرین، مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی برسی کے موقع پر اس خصوصی پروگرام میں آپ نے ان کی شخصیت اور خدمات کے حوالے سے ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی۔ بریگیڈیئر اقبال شفیع صاحب اور کرنل نور الہی ملک صاحب، آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی اور مادر ملت کی شخصیت کے حوالے سے انتہائی عمدہ اور معلوماتی گفتگو فرمائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔